ناظرین، یہ سچ کا سفر میں ایک مرتبہ پھر برادر جروم اور سہیل آپ کو آداب کہتے ہیں اور آپ کو یاد کراتے چلیں کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس میں ہم آثار قدیمہ کی روح سے ہم انجیل مقدس کی جو صداقت ہے اس کو جانچنا چاہ رہے ہیں۔ لوگ اعتراضات کرتے ہیں، لوگ دعوے کرتے ہیں، ہم دعووں کی تحقیق کرتے ہیں، ہم اعتراضات کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ انجیل مقدسہ میں بہت سے ان پر سوال اٹھائے گئے کہ یہ جو انجیل نویس تھے انہوں نے غلط جگہوں کے جو مقام تھے ان کو غلط طور پر بیان کیا، ایسی جگہیں موجود نہیں تھیں، وہ اس زمانے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، یہ بہت بعد میں لکھی گئیں۔ تو بہت سے اشارے موجود ہیں، جس طرح سے اسکالرز ان کو دیکھتے ہیں وہ چیزیں ہم آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ ممکن نہیں کہ آپ جھوٹ کا دفاع کر سکیں۔ تو اگر آپ سچے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو پیش کر دیں، اور یہ انجیل مقدس کی تعلیم بھی ہے کہ آپ کو جو سچائی ہے وہ آپ کو آزاد کرتی ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں آزادی ملے اور ہم ان تمام لوگوں کو جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایماندار ہیں، مومنین ہیں، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس تحقیق میں شامل ہو۔ جروم بھائی، حضرت یوحنا اصطباغی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ان کے تاریخی حیثیت سے ہم نے بات کی، خدا یسوع مسیح کے حوالے سے ہم پہلے جو ہیرودیس بادشاہ ہیں ان کے اوپر بھی بات کر چکے ہیں، پھر ہم نے آکٹیویس کے اوپر بھی بات کی، جو اگستس ہے اس پر بھی تھوڑی بہت بات کی ہے۔ لیکن ابھی کچھ باتیں حضرت یوحنا نے جو بپتسمہ دینے کے وقت جب خدا یسوع مسیح ان کے پاس تشریف لے کر آئے، جب ہم پڑھتے ہیں حضرت متی کی انجیل میں، اس کا 3 باب ہے اور 1 سے پہلی آیت سے کچھ اور آگے آیات ہیں، اس میں ایک پورا سلسلہ ہے جس میں حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کی پیشن گوئی بھی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ فقی فریسیوں کو آتے دیکھتے ہیں اور وہ بڑے سخت جملے ان سے کہہ دیتے ہیں۔ تو کافی سارے سوالات لوگوں نے اٹھائے، اور بیچ میں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ ایسی تھیں، حضرت یوحنا نے ایسی باتیں کہیں، تو پھر یہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہاں سے آثار قدیمہ کے کوئی ثبوت موجود ہوں، تحقیق ہوئی ہو تو ہمیں ضرور بتائیں۔ تو میں آپ کے سامنے پہلا سوال رکھ رہا ہوں کہ حضرت یوحنا اصطباغی نے پتھروں سے اولاد پیدا کرنے کی جب بات کی تو وہ کن لوگوں سے اور کیوں کی؟ تمام یہودیوں سے کر دی، تمام اسرائیلیوں سے کر دی، اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کا اس بات کا اطلاق خدا یسوع مسیح کے ظہور میں اس وقت کے بعد والے جیسے ہم لوگ ہیں ان پر بھی ہوتا ہے۔ جو امپورٹنٹ ایک اور کویسچن جو اس سے ریلیٹڈ ہے، ایک ہی جگہ لے آئے ہیں، وہ یہ کہ حضرت یوحنا نے مٹی کا ذکر کیوں نہیں کیا، پتھروں سے اولاد پیدا کرنے کا کیوں کیا؟ کیونکہ ہمیں نظر آتا ہے پیدائش کی پہلی کتاب میں نظر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا، تو انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ سہیل دیکھیں، اگر حضرت یوحنا کی جگہ میں ہوتا تو شاید میں بھی مثال مٹی کی نہ دیتا، اس کی وجہ سے کیونکہ اگر مٹی کی مثال دیتے تو پہلے حضرت یوحنا یہ کہتے کہ خدا اگر چاہتا تو مٹی سے دوبارہ تمہارے لیے انسان بنا دیتا، تو وہ کہتے بھائی یہ کیا بات بتا رہے، تمہیں پہلے پتہ ہے۔ تو اب انہوں نے ایک الگ بات چوز کی، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کے مطلب ایگزیکٹ اس کے اوپر آئیں، چونکہ آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے، اس زمانے کے لوگوں پر ہوتا ہے، یا ان لوگوں پر ہوتا ہے پرٹیکولرلی جن سے وہ ایڈریس کر رہے تھے، یا کوئی جنرل مطلب وہ بھی ہے۔ تو پرٹیکولرلی آپ دیکھیں کہ جو ہی مطلب حضرت یوحنا فقی و فریسیوں کو دیکھتے ہیں وہاں پر آتے ہوئے، تو ایک دم یہ کہتے ہیں کہ اے فی کی اولادو، بڑا سخت الفاظ استعمال کیے، اور پچھلی کلاس کے اتنے ہائی کلاس لوگوں کے ساتھ اس طرح کے الفاظ مطلب استعمال کرنا موت کو دعوت دینے والی بات ہے، مگر یہ نبی کی شان ہے۔ نبی جب کوئی بھی چیز غلط دیکھتا ہے تو بولتا ضرور ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مطلب اے فی کی اولادو، تمہیں آنے والے وقت سے کس نے ڈرا دیا؟ وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جب یوں انہوں نے کہا، جو ہی انہوں نے اگلا جملہ استعمال کیا تو وہ بات صرف فقی فریسیوں تک نہیں رہی بلکہ وہ بات جنرل ہو گئی، کہ انہوں نے کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ توبہ کے موافق حل لاؤ، ٹھیک ہے؟ اس لیے پھر آگے انہوں نے تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی اگر عبارت پڑھ لی جائے کہ جس وقت وہاں سے وہ فقی فریسی آتے ہیں، حضرت یوحنا لوگوں کو بپتسمہ دے رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ نزدیک ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اگر آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ یہ پڑھ سکتے ہیں، حضرت متی کی معرفت انجیل ہے، اس کا 3 باب ہے، اس کی پہلی چند آیات سے،
ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایا نبی کی معرفت یوں ہوا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا۔ اس وقت یروشلم اور سارے یہودیہ اور یردن کے گرد و نواح کے سب لوگ نکل کر اس کے پاس گئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں صدوکیوں کو بپتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا کہ اے سانپ کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ بس توبہ کے موافق پھل لاؤ اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ حضرت یوحنا نے ڈائریکٹلی جو ہے پریسٹلی کلاس کو جو ہے ایڈریس کیا۔ اس وقت بہت خطرناک بات ہوتی ہے، مگر دیکھیں اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ سیکھنے کو ہمیں بنیادی طور پہ جو چیز مل رہی ہے، کیا ہم تو وہ غلطی نہیں کر رہے جس غلطی پر خدا کو حضرت یوحنا کی معرفت یہ کہنا پڑ گیا، ٹھیک ہے، یہ کہنا پڑ گیا کہ یہ مت سمجھو کہ تم جو ہے ابراہیم کی اولاد ہو، یعنی پھر یہ پرٹیکولرلی پورے اسرائیل کے لیے اور پورے انسانیت کے لیے کہ تم یہ مت سمجھ لینا کہ تم کسی طرح سے پریویلیجڈ ہو، خاص طور پر ان کے لیے جو ایماندار اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ تو کہ یہ مت سمجھنا کہ تم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت یوحنا نے ایک دم سے یہ لفظ استعمال کیا تو کوئی پرائڈ تو ان کے اندر تھی ایسی، اسپیشلی پریسٹلی کلاس کے اندر یہ پرائڈ تھی۔ لیکن سب سے بڑا میری نظر میں یہ ہے کہ جس وقت خدا کو جو بات بری لگ رہی تھی بہت زیادہ، وہ یہ لگ رہی تھی کہ خدا اور عام لوگوں کے درمیان جو ایک آپ سمجھ لیں کہ جو برج ہے وہ ہے پریسٹلی کلاس یا انبیاء۔ اگر پریسٹلی کلاس اور انبیاء جو ہے وہی بیریئر بن جائے اور وہاں تک جو ہے سبق نہ پہنچے، یعنی جو ذریعہ ہے خدا کے پاس لانے کا وہ اگر بیریئر بن جائے تو اس سے زیادہ خطرناک بات کوئی نہیں۔